تعالیٰ کہتا ہے کہ قریش مکہ کے علاوہ بھی جیسے طائف ہے، وہ لوگ بھی جو ہیں وہاں کے سردار بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اپنے اوباش، اپنے لونڈے، اپنے بچوں کو پتھر دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگباری کروائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کی تکلیفوں کو سہتے سہتے تنگ آ گئے کہ کاش کہیں میں طائف جا کر کے میں وہاں پر لوگوں کو دعوت دوں۔ مکے سے کچھ دور طائف کا مقام تھا، تو وہاں پر جاؤں، تو وہاں پر سرداروں کو جب دعوت پیش کی تو انہوں نے دعوت سے انکار کیا طائف والوں نے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے لونڈوں کو لگا دیا، اپنے اوباشوں کو لگا دیا، اپنے بچوں کو لگا دیا کہ بھئی یہ فلاں ہے، یہ جادوگر ہے، وہ سحرا فلاں جو بھی اس کو القاب دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگباری کروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہوئے کہ آپ کے خون سے آپ کے جوتیوں میں آپ کے پیر جم گئے، اتنا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہایا گیا۔ یہی توحید کی دعوت پر، یہی رسالت کی دعوت پر، یہی توحید کی دعوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک خون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قمیص خون آلود ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے باغ میں جا کر کے اپنے آپ کو بچایا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو نازل کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگرچہ چاہیں تو ہم یہ دو پہاڑیوں کو بیچ میں یہ طائف کی بستی کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، مگر ان کی آنے والی نسل اللہ نے چاہا تو ایمان سے لبریز ہوگی، یہ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ تقویٰ، یہ جو ہے تکلیفیں سہ کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دعوت پہنچائی، مگر آج ہم قدر نہیں کر رہے اس دعوت کی، ان کے سنتوں کو چھوڑ کر کے اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔